جی جی. اچھا سر، ایک اور سوال جو پوچھا گیا وہ یہ ہے، اسلام میں کھیلوں کی کیا اہمیت ہے؟ کبھی ہمیں اس حوالے سے کوئی زیادہ سننے کا موقع نہیں ملا، کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی حدیث، کوئی کوٹیشن، تو اس پہ بتائیے گا اسلام میں کھیلوں کی کیا اہمیت؟ بہت ساری احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پریکٹیکلی طور پر سنت بھی بناتے ہوئے کھیل کھیلے. اچھا، بہت زیادہ کھیل کھیلے ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں. اب دیکھ لیے، اب ہسٹوریکلی طور پر اس کو دیکھا جائے تو ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں ہم، تو عرب کا سارا معاشرہ اس زمانے میں، یہ میں اسلام کی ڈکلیریشن سے پہلے کی بات کرتا ہوں، جس میں لوگ اوقاز کے میلے میں ہر سال میں ایک بہت بڑی بیٹھک لگایا کرتے تھے، جس میں کئی دن رہتے تھے. وہ بسا اوقات مہینہ بھر بھی رہتے تھے، 10 دن 15 دن 20 دن وہاں پہ لوگ ٹھہرے رہتے تھے. مختلف قسم کے وہاں پر کھیل کھیلے جاتے تھے. گھڑ سواری ہوتی تھی، گھڑ دوڑ ہوتی تھی، تیر اندازی ہوتی تھی، تلوار بازی ہوتی تھی، کشتی رانی وہاں پہ کھیلی جاتی تھی، اور اسی طریقے سے دیگر بہت سارے کھیل کھیلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. خواتین اور مرد سارے کھیلا کرتے تھے، خواتین کے الگ سے کھیل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح یعنی اس میں شاعری ہوتی تھی، اس میں وٹ ایور فنون لطیفہ کے فن پارے اس میں شامل ہوتے تھے، کچھ آرٹ اینڈ ڈیزائننگ کے کام کیے جاتے تھے. یعنی آل سبجیکٹس آف کلچر ور دیئر ٹو بی پلیڈ. ہمارے اکابر صحابہ میں سے بہت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہیں جو ان قسم کے کھیلوں کے ساتھ جانے جاتے ہیں، ایتھلیٹس تھے، جانے جاتے ہیں، ان قسم کے کھیلوں کی وابستگی کے ساتھ جانے جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق بہت بڑے پہلوان تھے. حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے تاجر کے ساتھ ساتھ شاعر تھے، اور شاعری میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق شاعری رکھتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بہت بڑے پہلوان اور تیر انداز اور تلوار باز تھے. حضرت خالد بن ولید، بڑے بڑے جتنے تھے، اسی طرح کے میلے ٹھیلوں کے لیے، مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اپنا نمایاں مقام وہاں پر بنا چکے تھے، بناتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. ہمارے ہاں قرآن مجید کی ایک کوٹیشن یہ لوگ دیتے ہیں. قرآن مجید میں یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، یا کھیل تماشا نہیں بنایا. ٹھیک ہے. یا پھر کہتے ہیں کہ ہم نے لہو و لعب کے لیے نہیں بنایا. تفہیم کے لحاظ سے لوگ جب اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے قابل احترام علماء حضرات، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کھیل تماشے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا کھیل تماشا اس میں منع ہے. اب دیکھیں یہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب لہو و لعب کا، اردو میں تو کھیل تماشا بنتا ہے. اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے معنی ہیں. بیکار، لہو و لعب کے معنی ہے بیکار، لہو و لعب کے معنی ہے فضول، لہو و لعب کے معنی ہے بے معنی، لہو و لعب کے معنی ہے بے وقت. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. صرف پروجیکشن کر کے صرف ایک بات کو سامنے بڑھایا جاتا ہے کہ کھیل اور تماشا، کھیل اور تماشا. کھیل اور تماشا. اگر کھیل ہی اور تماشے ہی کو لے لیجئے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، یا کسی جگہ فٹ بال ہاکی کھیل رہے ہیں، یا ریسلنگ کر رہے ہیں، یا دیگر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں جسمانی طور پر مضبوطی کے لیے یا اس کی بڑھوتری کے لیے یا قوت میں اضافے کے لیے کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب. کھیل تماشا کا مطلب ہے بیکار، فضول، لیکن اس کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے. اب کھیل تماشے ہی کو پھر میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ان چیزوں سے جداگانہ چیز ہے جو فہم کی بات ہے. اب کھیلنے کی بات دیکھ لیجیے آپ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرب کے معاشرے میں لوگ بہت سارے کھیل کھیلا کرتے تھے. یہ سارے جو میں نے آپ کو گنوا دیے یہ مدینہ میں بھی تھے، مکہ میں بھی تھے. ٹھیک ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی دوڑ کروایا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں، اور یہ 7 سال تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال عالی تک ہوتی رہتی تھی، اور اس میں آپ کی اونٹنی قصوہ شامل ہوا کرتی تھی. فرسٹ پرائز قصوہ جیتا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی. ایک سال ایک بدو کا اونٹ آیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے جیت گیا، تو تمام صحابہ بڑا برا منانے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا، یا ایھا الناس، یہ لوگوں میری بات تو سنو. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، دستور ہے، وہ عروج و تنزل دونوں دیتا ہے. کمال. تمہیں یہ نصیحت ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اپنا عقیدہ ایسا مت رکھنا کہ ہر حال میں یہی چیز جیتتی رہے گی. فکس نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر ایک سبق دینا تھا. اب ایک کام آ گیا. دوسرا آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اندازی کے مقابلے کروایا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان بچوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی مدینہ طیبہ میں. تلوار بازی کے اسی طرح ہوتے تھے، گھڑ دوڑ ہوتی تھی وہاں پر بہت زیادہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اس زمانے کے جتنے کھیل تماشے تھے، اب دیکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے جا رہے ہیں اور آگے بچے بیٹھے ہوئے بنٹے کھیل رہے ہیں. جی ہمارے بنٹے جو آج کل ہم بھی کھیلتے ہیں، کبھی بچے ہم بھی تھے، ہم بھی کھیلتے رہے. ہماری اولاد بھی آج کل چونکہ شہروں میں آ کر اس چیز کے لیے ہمیں اتنے گراؤنڈ اتنی پوزیشن ایسی نہیں ملتی کہ جس میں یہ سب کچھ کھیلتے رہے، لیکن پھر بھی بچے کھیلتے ہیں گلیوں میں، ابھی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کھیل رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے اور بچوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے کس گولی کو کس انداز سے مارا جاتا ہے اور اس کو کس طرح پل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کے بتایا. صحابہ سارے سائڈ پہ کھڑے ہیں، ایک مقابلے میں شریک ہو کر کہ میں تمہارا ایک پارٹیسپینٹ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں. اور وہی ہاں بچوں کی لگی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے کہ ایسے نشانہ مانتے ہیں اس کو اور ایسے مارتے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور کھیل جو اس زمانے میں موجود تھے وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ انہیں باقاعدہ رائج بھی کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام کھیل آپ کی جسمانی اور ذہنی بالیدگی کا کام کرتے ہیں، آپ کو بھی ان کو اسی طرح جاری و ساری رکھنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی ایسے کھیل میں آپ شامل ہو جائیں کہ وہ کھیل آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلی طور پر جدائی کر دے. وہ کیا ہے؟ جوا، جس کی کلی طور پر ممانعت ہے، وہ بھی ایک کھیل ہے. ٹھیک ہے. پھر انصاب مین بتوں کو ادھر ادھر یا پاسے پلٹنا، اور ازلام تیروں کو اس نشان لگا کر نکالنا، اس کو فال نکالنا، یعنی یہ اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں اعتقادی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ایمانیات کے لحاظ سے. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر حرام قرآن مجید میں نام لے کر دے دیا. اس کے علاوہ آپ کے سارے جتنے کھیل ہیں جو آپ کی جسمانی بڑھوتری کے لیے، اس کی افزائش کے لیے، اس کی قوت کے لیے، اس کی طاقت کے لیے جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب کھیلیں. آپ کرکٹ کھیلنے والا ایتھلیٹ کتنا زبردست ہوتا ہے، آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی ہاکی کھیلنے والا، فٹ بال کھیلنے والا، بیڈمنٹن کھیلنے والا، ایون دو کہ لان ٹینس کھیلنے والا، آل آر کنسرن جتنے بھی ہمارے پاس ہیں کھیل، وہ کہاں پہ منع ہے؟ کسی صورت میں بھی نہیں منع. لیکن ہم لوگوں نے بس اس کو بہانہ بنا دیا. یہ بھی ان موضوعات میں سے ایک ہے جس کو بہت زیادہ غلط استعمال کیا. اللہ اپنے کرم میں رکھے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک.